انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ خود کو اتنا مضبوط کیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ ظرف خون میں شامل ہوتا ہے، نسلیں ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو پہلے اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو لہجہ نرم رکھنا۔ ہم باتوں سے، سوچ اور حرکتوں سے اوقات پہچان لیتے ہیں۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے۔ ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ مثالے بت تجھے تکتے ہیں ٹکٹکی باندھے، تو سامنے ہو تو ہم آنکھیں کم جھپکتے ہیں۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھ، مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔ وقت بدل دیتا ہے زندگی کے سبھی رنگ، کوئی چاہ کے اپنے لیے اداسی نہیں چنتا۔ ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ برے وقت میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، جیسے ہی آتا ہے فالتو لوگ چلے جاتے ہیں۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر ہے، اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی سوچنا ان کو اس برائی سے روک لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں لکھو یا بولو کہ حقیقت لکھ رہے ہو کہ الزام لگا رہے ہو۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے کے بعد غیر بھی کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ زندگی میں جو لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو اس پر غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر اپنے چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منظر پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خزاں سے گرے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لکھی ہوئی عبارت کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا صرف احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو علم میں اضافہ عاجزی کو نہیں تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زندگی کھیل ہے، اگر جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ہارو گے تو سمجھدار ہو جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار ہونا ضروری ہے، مطلب جیت سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر انہیں محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔
زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا کہ اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو وہ بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا، اس سے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر چل پڑے، اور انسان جیت گیا اور شیطان ہار گیا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ خوش ہو یا نہیں، لیکن انہیں اس بات سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ زندگی ہر روز ملتی ہے، دراصل موت ایک بار ملتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، دھوکے کو زندگی کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں ہے کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس معاشرے میں اچھی تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش تلاش کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے تو حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزار دو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پھر ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور رہنے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اپنا وہی ہوتا ہے جو ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے بلکہ ان کے سوچنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ جب کام کر کے تھکو گے تو پھر کھانا کھانے کا مزہ آئے گا، اور جب زندگی میں عبادت اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر کے تھکو گے تو زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ بغیر اعتماد کے انسان لنگڑا ہے، یعنی منزل کا بھی پتہ ہوگا تو پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کوشش تب کرنی چاہیے جب تک آپ جیت نہیں جاتے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ ایمان بنانے کی محنت کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اور جو شخص لوگوں کے ایمان بنانے کی انہیں دوزخ سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی دراصل انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔
کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھو، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑنے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، اور مطلبی لوگ اگر چھوڑ جائیں تو خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز بھی نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان جائے۔ اگر کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آسانی آنے والی ہے۔ زندگی مسلسل امتحان کا نام ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔